فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ خالق العباد وساطہ البلاد ومسیل الوہاد ومغضب النجاد، لیس لأولیتہ ابتداء ولا لأذلیتہ انقضاء، هو الاول ولم یزل والباقی بلا جل، خرت له الجباہ ووحدتہ الشفاء، الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی التہامی الحجازی العربی، صاحب التاج والمنبر والقطبۃ والمقبر والجبین الاطہر والحسب الاشہر والنسب الانور، ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلی اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ والصلاة والسلام علی سید دعوت النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والصلح الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والآثار الباقریہ والعلوم الجعفریہ والحلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النغویہ والہیبة العسکریہ والغیبة المہدویہ، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وطہارتہم وسخاوتہم وولایتہم ومنکر عطشہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ صلوات پڑھ لیں محمد آل محمد، صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرات، عالمی قانون سے ایک ہو گیا ہے، اور جہاں بھی چلے جائیں یہاں کی بات نہیں، کہیں بھی پورے ہندوستان میں اور ہندوستان کے باہر بھی میں نے دیکھا کہ ایک چیز کامن ہے۔ ظاہر سی بات ہے، چونکہ سب آدم کی اولاد ہیں، تو ایک چیز کامن یہ ہے کہ یہ ہر جگہ کا اصول ہے کہ کچھ لوگ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ مجلس شروع ہو جائے تو گھر سے نکلا جائے، تو کم سے کم ایک اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ ان تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ مجلس شروع ہو چکی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اور ظاہر سی بات ہے، بڑے خوش نصیب ہیں وہ افراد، اور صاحب قدر ہیں، صاحب منزلت ہیں، بافضیلت ہیں، اور کاتب تقدیر نے بہت ہی عمدہ قلم سے ان کی تقدیر لکھا ہے، جنہیں فرش عزائے فاطمہ پر بیٹھنا نصیب ہو رہا ہے۔ غور کیجیے گا یہ جملہ، دیکھیے میں نے کسی خطابت کے جوش میں یہ جملہ نہیں کہا ہے، بلکہ پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں
اور ہم گفتگو ہوا کے دوش پر نہیں ہوگی بلکہ انشاءاللہ کتابوں کے اوراق کے دوش پر ہوگی. اور میں اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے جملہ پھر دہرا رہا ہوں کہ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہیں فرش عزائے فاطمہ پہ بیٹھنا نصیب ہو گیا. آپ کہیں مولانا اس میں کون سی شرف کی بات ہے, ہم تو 2 مہینہ 8 دن فرش پہ بیٹھتے ہیں. دیکھیے 2 مہینہ 8 دن فرش حسین پہ بیٹھنا یقیناً مقدر کا عروج ہونے کی دلیل ہے, لیکن فرش فاطمہ پر ہر آدمی نہیں آتا. آپ غور کریں, آپ کہیں مولانا اتنی بڑی بات آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب سیدہ اس دنیا سے جانے لگی تو سیدہ نے فرمایا یا علی میری عزا میں وہ نہ شریک ہوں جن سے میں راضی نہیں ہوں. آج زمانہ عزائے سیدہ میں شریک ہو کے ہم بتا رہے ہیں کہ کل کسی سے سیدہ راضی ہو نہ ہو, ہمارا اس فرش پہ آنا بتا رہا ہے کہ سیدہ ہم سے راضی ہے. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد کی ذات. ایک اور صلوات پڑھیں بلند ترین عظمت آل محمد پر, اللہم صلی علی. چونکہ شہزادی اسلام نے فرمایا تھا کہ یا علی ہمارے جنازے میں وہ شرکت فرمائیں کہ جن سے میں رضا رکھتی ہوں, اور یہ جملہ تمام ملت مسلمہ کا ہے. اب میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں جس آیہ کریمہ کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا. قرآن کریم کی بڑی مشہور و معروف آیت ہے, اور ہر آدمی جو قرآن سے تعلق رکھتا ہے اس کا اس آیت پر یقین ہے, اس آیت پر اس کا عقیدہ ہے, اور اس آیت کو مستحکم طور پر وہ مانتا ہے. دیکھیے قرآن کریم وہ کتاب ہے, وہ معجز نما کتاب ہے کہ جس میں کوئی اشکال نہیں کیا جا سکتا, کوئی کوشچن پوائنٹ نہیں اٹھایا جا سکتا, کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ قرآن کتاب الہی کا نام ہے, قرآن قانون الہی کا نام ہے, قرآن انضباط الہی کا نام ہے, قرآن اس لا کا نام ہے کہ جو اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے دیا ہے, قرآن اس کامن سرٹیفکیٹ کا نام ہے جو اللہ نے ہر بندے مومن کو دیا ہے. تو اسی میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یہ جو ساری آیتیں آپ دیکھیں گے تو یہ آیت میں اللہ اپنے نبی سے خطاب کر رہا ہے, اور میں اس کا ترجمہ کروں گا, ایک حسین بات آپ تک پہنچے گی. آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ولا سوفا. سوفا عربی میں قریب کے معنی کے لیے آتا ہے کہ ولا سوفا یعطیک ربک فترضی. اے میرے حبیب, اے میرے طٰہٰ, اے میرے یاسین, اے میرے مزمل, اے خلقت اول محمد, اے نور اول محمد, اے لفظ اول محمد, اے علت غایہ شجاعت, اے علت غایہ ممکنات, اے امیر کائنات, اے وارث موت و حیات, اے قبر, اے چادر والے, اے کملی والے, اے دوش پر ردا ڈال کر زمانے کو جھمانے والے, اے مملکت تاران و معراج میں حکومت کرنے والے, اے عرش کی قندیلوں کو اپنے قدموں سے روشن کرنے والے, اے کائنات کو اپنی مٹھیوں میں قید کرنے والے, اے حیات و ممات پر اپنا قبضہ رکھنے والے, اے میرے حبیب, اے میرے طٰہٰ, اے میرے یاسین, اے میرے نبی, وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے میرے حبیب ان قریب ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے, اتنا عطا کریں گے کہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ گے. صلوات پڑھیں نا محمد آل محمد. جزاک اللہ. ایک اور صلوات پڑھے. یا علی. اللہ. یہ بہرحال تو آپ میری گفتگو کی طرف متوجہ نا, میری بات آپ تک پہنچنی چاہیے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اے میرے حبیب, یہ آواز پہنچے گی آپ تک, اے میرے حبیب, اے میرے نور اول, ولا سوف, یہ آیت قرآن ہے, یہ میری خطابت نہیں ہے, ولا سوف یعطیک ربک فترضیٰ. ان قریب ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے کہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ گے. آپ اس جملے پہ غور کریں, اس آیت پہ غور کریں, اس لفظ پہ غور کریں. اے میرے حبیب ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے کہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مجھ جیسا مولوی نہیں کہہ رہا ہے, یہ کوئی کائنات کا بادشاہ نہیں کہہ رہا ہے, یہ کوئی مملکت کا شہزادہ نہیں کہہ رہا ہے, یہ کوئی کوئین یا کوئی بادشاہ نہیں کہہ رہا ہے, کوئی کنگ نہیں کہہ رہا ہے, بلکہ یہ کائنات پر حکومت رکھنے والا, کائنات کا خالق اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب میں تمہیں اتنا عطا کروں گا کہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ گے. بھئی آپ کا کامن ذہن ہے, ذہن میں سوال آئے گا کہ پوری کائنات تو اللہ کی رضا چاہتی ہے. بھئی آپ کسی بھی انسان سے پوچھیں
پوچھیں یہ رکوع اللہ راضی ہو جائے، یہ سجدہ کیوں کر رہے ہو اللہ راضی ہو جائے، یہ نماز کیوں پڑھ رہے ہو اللہ راضی ہو جائے، یہ زکوٰۃ کیوں دے رہے ہو اللہ راضی ہو جائے، یہ خمس کیوں نکال رہے ہو اللہ راضی ہو جائے، یہ مجلسوں میں کیوں آ رہے ہو اللہ راضی ہو جائے، یہ مسجدوں میں کیوں جا رہے ہو اللہ راضی ہو جائے، یہ حج پہ کیوں جا رہے ہو اللہ راضی ہو جائے، یہ کائنات میں اتنے صدقے خیرات کیوں کر رہے ہو اللہ راضی ہو جائے، یہ دنیا میں ثواب و عقاب کے کام کیوں کر رہے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، یہ شمس و قمر کی ضیائیں کس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، یہ ہدی للمتقین کس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، یہ سمندروں کے کناروں پر ٹکراتی ہوئی موجیں کس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، یہ جنت کی چڑیوں کی چہک کس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، یہ غنچہ الہام و سبز و صبا کس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، یہ درختوں کی جوانی کس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، یہ سمندروں کی روانی کس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، یہ بادلوں کا شور کس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، یہ ہواؤں کا زور کس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، یہ گلاب کی مہک کس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ یعنی آپ نے غور کیا میرا کام مقصد لفاظی گنانا نہیں ہے بلکہ ایک جملے تک پہنچانا ہے، اس پوری کائنات کے رضا اول سے لے کر کائنات آدم تک، آدم سے لے کر ایدم تک، ایدم سے لے کے قیامت تک ہر مخلوق یہ چاہتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے محمد میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ گے۔ بھئی پہنچی آپ تک بات کی نہیں؟ یعنی پوری کائنات اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہے، اللہ محمد کو راضی کرنا چاہتا۔ صلوات بر محمد آل محمد۔ بھئی بلند ترین صلوات بھیجیں آپ سب مل کے۔ یا علی یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ پوری کائنات اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ قرآن میں دو لفظوں میں دو چار کی کامن سی بات کر رہا ہے کہ جس میں کسی کو ابہام بھی نہ ہو۔ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے حبیب ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے کہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ گے۔ اچھا آپ آیت کا لہجہ دیکھیں، تیور دیکھیں، آیت نے یہ نہیں کہا کہ صرف رضا چاہیے، کہا نہیں رضا ایسے نہیں چاہیے، کچھ عطا کریں گے۔ غور کیجئے ذرا سا، بات موضوع پہ آ رہی ہے، کچھ عطا کریں گے تاکہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ بھئی غور کیجئے ذرا سا، تم کچھ عطا کریں گے تاکہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ اب یہ سوال ہے، دیکھیں محمد کی زندگی صرف زندگی نہیں ہے، نبی کی زندگی صرف زندگی نہیں ہے، بلکہ اس پوری زندگی میں آپ غور کریں تو نزول قرآن بھی ہے، خلقت انسان بھی ہے، خلقت شریعت بھی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں کچھ عطا کروں گا۔ یعنی پورا قرآن حیات محمد کو تین لفظوں کا خلاصہ دے رہا ہے۔ پہلا لفظ ہے نزول، دوسرا لفظ ہے خلقت، اور تیسرا لفظ ہے لفظ عطا۔ لفظ نزول کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا انا انزلنا القرآن، میں نے قرآن کو نازل کیا۔ پتہ چلا قرآن ہے نزول۔ نزول کسے کہتے ہیں؟ نزول ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اوپر سے نیچے کی طرف آئے، کوئی بھیجنے والا ہو، کوئی لانے والا ہو، اور جس تک لایا جائے، یہ تین مرحلہ ہو تو اسے نزول کہا جاتا ہے۔ خلقت کسے کہتے ہیں؟ خلقت اس چیز کو کہتے ہیں جو پہلے نہ ہو لیکن بعد میں وجود میں آئے، جیسے ہم و آپ پہلے نہیں تھے پھر اللہ نے خلق کیا، زمین و آسمان پہلے نہیں تھے پھر اللہ نے خلق کیا، حیات و ممات پہلے نہیں تھے پھر اللہ نے خلق کیا۔ اسے کہتے ہیں خلق، نزول ہے قرآن، اور اسے کہتے ہیں خلق۔ اور تیسرا لفظ ہے لفظ عطا۔ میں بہت توجہ چاہتا ہوں میں اس بات پر، اور پڑھے لکھے افراد کے درمیان میں یہ بات کر رہا ہوں۔ لفظ نزول ہے قرآن کے لیے۔ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ میرے حبیب میں کچھ نازل کروں گا تم مجھ سے راضی ہو جاؤ گے۔ پتہ چلا قرآن خارج ہو گیا، چونکہ قرآن ہے نزول، اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نازل کروں گا تو راضی ہو جاؤ گے۔ دوسرا لفظ ہے لفظ خلق۔ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ خلق کروں گا تو راضی ہو جاؤ گے، اس کا مطلب امت بھی خارج ہو گئی۔ اب ایک ہی چیز بچی، اللہ کہہ رہا میں عطا کروں گا تم راضی ہو جاؤ گے۔ اب پورے قرآن میں لفظ عطا کہاں ڈھونڈا جائے تو 6666 آیت کی ذمہ داری لے کے کہہ رہا ہوں، پوری آیتوں میں دیکھیں تو بس ایک آیت ملتی ہے جس میں اللہ کہہ رہا ہے انا آتینا کل کوثر، اے میرے حبیب میں تمہیں فاطمہ عطا کر رہا ہوں۔ بھائی صلوات پڑھے محمد عالم۔
دیکھیں ایک صلوات ایسی عبادت ہے جس کو بلند آواز سے پڑھنے کے لیے کہا گیا. غور کیا آپ نے؟ لفظ قرآن کے لیے نہیں کہا کہ قرآن دوں گا تو راضی ہو جاؤ گے. امت کے لیے نہیں کہا کہ امت پیدا کروں گا تو راضی ہو جاؤ گے. کہا کچھ عطا کروں گا تو محمد تم مجھ سے راضی ہو جاؤ گے. اب وہ عطا کیا ہے وہ بھی قرآن نے بتایا. آواز دی انا اعطیناک الکوثر. ارے اس آیت کو تو علماء اہل سنت نے بھی لکھا. فخر الدین رازی تفسیر کبیر اہل سنت کی بڑی معتبر تفسیر ہے. وہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے جو کہا کہ میں تمہیں کوثر دے رہا ہوں تو انہوں نے کہا کوثر کے 14 معنی ہیں. بہت توجہ. انہوں نے کہا کوثر کے 14 معنی ہیں. پہلا معنی کا وہی نہر کوثر جو جنت میں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں نہر کوثر دے رہا ہوں. دوسرا معنی کا قرآن ہے. تیسرا معنی کہا امت ہے. چوتھا معنی کا رسالت ہے. پانچواں معنی کا نبوت ہے. چھٹا معنی کا خلافت ہے. ساتواں معنی کا رحم ہے. آٹھواں معنی کا خلق عظیم ہے. یہ 14 معنی گنانے کے بعد آخر میں لکھتے ہیں کہ کوثر کا ایک معنی فاطمہ بھی ہے. بھائی میں تو علماء اہل سنت کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں. وہ لکھتے ہیں کوثر کا ایک معنی فاطمہ بھی ہے. بھئی آپ نے غور کیا کہ نہیں؟ پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہیں, کوشچن تو ذہن میں آئے گا نا. ایک لفظ کوثر 14 معنی نکالے گئے. ایک لفظ کوثر 14 معنی نکالے گئے. میں کہتا ہوں کہ یہ عربی جاننے والے کہاں ہیں؟ جب معنی نکالنے پہ آئے تو ایک لفظ کوثر کے 14 معنی نکالتے ہیں, لیکن غدیر کے مولا کا کیوں معنی نہیں نکالتے؟ صلوات بر محمد علیہ. بھائی جب کوثر کا معنی نکالنے پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں اس کا معنی یہ بھی ہے, اس کا معنی یہ بھی ہے, اس کا معنی یہ بھی ہے. لیکن ہم نے کہا نہیں صاحب غدیر کہیں گے نہیں وہاں مولا کا معنی ولی کے نہیں ہے. کہا پھر کہا دوست کے ہیں. ارے جب ایک لفظ کے 14 معنی یہاں نکل سکتے ہیں تو وہاں کوئی اور معنی کیوں نہیں نکل سکتا؟ پتا چلا معنی نکلنے کی بات نہیں ہے, دل کے راضی ہونے کی بات ہے. تو یہ میرے عزیزوں کہا گیا کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر. یہ تفسیر ہے میرے حبیب, ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. اب کوثر علماء اہل سنت علماء تشیع دونوں لکھتے ہیں کہ کوثر سے مراد فاطمۃ الزہرا سلام اللہ, یعنی اللہ بالکل صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے میرے حبیب ہم نے تمہیں فاطمہ عطا کی ہے. اچھا کیا کمال ہے قرآن کا. بھائی دیکھیے اللہ نے نبی کو کیا نہیں دیا, نبی کو کیا نہیں دیا؟ قرآن دیا, نبوت کا مقام دیا, رسالت کا پیغام دیا, قرآن کی آیتیں دی, فضیلتیں دی, تمغہ یاسین دیا, تمغہ مزمل دیا, سب کچھ دیا. اس کے باوجود کہیں قرآن میں اللہ نے نہیں کہا میرے حبیب میں نے تمہیں نبوت عطا کی, میرے حبیب میں نے تمہیں رسالت عطا کی, میرے حبیب میں نے تمہیں قرآن عطا کیا. ارے احترام محمد تو یہاں تک رہا کہ قرآن وہاں نازل ہوا جہاں جہاں محمد تھے. بھئی یہ جملہ آپ تک پہنچا کہ نہیں؟ آپ غور کریں نزول قرآن پر. کچھ آیتیں گھر میں نازل ہوئی, کچھ آیتیں میدان میں نازل ہوئی, کچھ آیتیں چادر میں نازل ہوئی, کچھ آیتیں مسجد میں نازل ہوئی. ایسا کیوں؟ کہ یہ احترام محمد بتایا جا رہا ہے. قرآن لینے محمد کو نہیں جانا پڑے گا, جہاں میرے نبی ہوں گے وہاں قرآن نازل ہوگا. محمد میدان میں ہوں گے قرآن میدان میں آئے گا, محمد کہیں بھی ہوں گے قرآن وہاں نازل ہوگا. لیکن جیسے ہی سورہ کوثر کی بات آئی اور سیدہ کی بات آئی تو یہ نہیں کہا کہ محمد جہاں تم ہوگے میں سیدہ کو وہاں نازل کروں گا, بلکہ کہا محمد اگر تمہیں فاطمہ چاہیے تو معراج پہ میرے پاس آنا پڑے گا. غور کیا آپ نے؟ غور کیا آپ نے؟ اور دوسری چیز یہ میرے عزیزوں, آپ جا کے دیکھیں تاریخ میں پتا چلتا ہے کہ جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئی, نبی بیٹھے ہیں تو بیٹھے رہے, قرآن نازل ہو گیا. نبی لیٹے تھے تو لیٹے رہے, قرآن نازل ہو گیا. نبی سوتے تھے تو سوتے رہے, قرآن نازل ہو گیا. نبی رکوع میں تھے تو رکوع میں تھے, قرآن نازل ہو گیا. یعنی قرآن کی آیت نازل ہوئی, نبی نے پہلو نہیں بدلا. قرآن کا رکوع نازل ہوا, نبی بیٹھے تھے تو کھڑے نہیں ہوئے. بھائی غور ہی نہیں کر رہے آپ, نبی بیٹھے تھے تو کھڑے نہیں ہوئے. یعنی
یعنی احترام قرآن اپنی جگہ محفوظ، لیکن اللہ بتا رہا ہے کہ قرآن محمد پہ نازل ہو رہا ہے لیکن محمد پہ احترام قرآن واجب نہیں ہے، چونکہ وجود قرآن بدولت محمد ہے۔ اگر قرآن کہہ دے، اگر محمد کہہ دے تو قرآن قرآن ہے، محمد کہہ دے تو آیت آیت ہے، محمد کہہ دے تو رکوع رکوع ہے، محمد کہہ دے تو سجود سجود ہے۔ اسی لیے قرآن کے لیے محمد کو نہیں کھڑے ہونا ہے بلکہ جبریل کھڑے رہیں گے، قرآن نازل ہوتا رہے گا۔ لیکن اللہ رے احترام فاطمہ، خود علماء اہل سنت نے لکھا اذا دخلت فاطمہ فی مجلس رسول اللہ قام رسول اللہ وقیام الیہ، کا جب بھی رسول کی بزم میں فاطمہ آتی تھی رسول احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ بھائی جو رسول احترام کہیں نہیں دکھا سکتے، آپ پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں کہ کبھی قرآن کی آیت نازل ہوئی اور رسول کھڑے ہو گئے، لاؤ جبریل آیت دے دو، میں آیت کے احترام میں کھڑا ہو رہا ہوں۔ میرے حبیب لیٹے ہوئے ہو تو چادر کے اندر آیت آئے گی، اور خود آیت بتا رہی یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ اس کا مطلب نبی چادر اوڑھے رہے، قرآن نازل ہو گیا اور نبی کھڑے بھی نہیں ہوئے۔ لیکن یہ احترام سیدہ ہے کہ ایک بار نہیں، جب جب سیدہ آئیں تب نبی احترام کے لیے کھڑے ہوئے۔ اور حتیٰ یہاں تک ملا تاریخ میں کہ جیسے یہ آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اب یہ بھی علماء اہل سنت کی کتاب سے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، وہ لکھتے ہیں کہ جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی تو رسول کا عمل یہ تھا کنٹینیو 6 مہینہ نبی ہر نماز سے پہلے دروازے سیدہ پہ جاتے تھے اور جا کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ یہ بھی فخر الدین رازی نے اپنی کتاب میں لکھا۔ اور پھر جب نماز پڑھ کے آتے تھے تو کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ غور کر رہے ہیں آپ اس بات پر؟ بھائی آپ غور کیجئے، نبی نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، نماز پڑھ کے آ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ اب زمانہ ہم سے سوال کرتا ہے کہ بھائی آپ ہر نماز کے بعد زیارت کیوں پڑھتے ہیں؟ بھائی سوال ہم نہیں کریں گے، سوال آپ نہیں کریں گے، سوال ہم کریں گے کہ آپ کیوں نہیں پڑھتے ہیں۔ بھائی جب نبی نے پڑھا تو پھر سارے مسلمانوں پہ ضروری ہے نا کہ پڑھیں۔ بھائی 1-2 دن پڑھا ہوتا تو مسلمان بھول جاتا، لیکن 6 مہینہ ہر تاریخ نے لکھا کنٹینیو 6 مہینہ نبی جاتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اور پھر واپس چلے آتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، پھر واپس چلے آتے تھے۔ یعنی ہر نماز کے پہلے اور ہر نبی جاتے سلام کرتے پھر چلے آتے۔ 6 مہینے میں نمازیں کتنی ہیں؟ اگر آپ ملا کے مانے تو 3 وقت، نہیں تو 5 وقت، یعنی ہر روز نبی 5 وقت اور 2 مرتبہ نماز پڑھنے سے پہلے اور نماز پڑھنے کے بعد، یعنی 10 مرتبہ، ایک دن میں 10 مرتبہ نبی جا رہے ہیں اور سلام کر رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں۔ اب اسی 10 کو آپ 6 سے ضرب دے دیں، 6 مہینہ 10 دن کا یہ عمل، ایک دن میں 10 بار، 6 مہینہ مسلسل نبی نے یہ عمل کیا، یعنی کتنی بار کیا ہوگا؟ مدینے کے ہر بچے نے یہ دیکھا ہوگا یا نہیں دیکھا ہوگا؟ تو پھر کیسے بھول گئے؟ بھائی پھر تو ہمیں سوال کرنے کا حق ہی نہیں ہے نا۔ جب ایک عمل 6 مہینے تک دیکھنے کے بعد ملت مسلمہ بھول سکتی ہے تو اگر غدیر کا ایک دن کا واقعہ بھول گئی تو پھر حیرت کی بات نہیں ہے۔ بھائی یہ تو ان کے حافظے کی بات ہے۔ تو نبی سلام کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ نبی کو کوثر عطا ہوا ہے۔ غور کیجئے گا، انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، اور میرے حبیب میں نے تمہیں بہت کچھ عطا کیا لیکن کبھی کچھ نہیں مانگا۔ غور کیجئے گا اس بات پر، بہت کچھ عطا کیا۔ بھائی کیا کیا نہیں عطا کیا اللہ کے نبی کو، رسالت، نبوت، سب کچھ، لیکن کہیں آپ پورے قرآن میں نہیں دیکھ سکتے کہ اللہ نے کہا میں نے تمہیں نبوت دی ہے بدلے میں یہ چاہیے، نبوت دی، رسالت دی ہے بدلے میں یہ کام انجام دو، ایسا کچھ نہیں۔ بلکہ یہاں پر جب یہ مرحلہ آیا تو آواز دی یا ایھا الرسول انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کوثر دیا ہے، لیکن یاد رہے فصلی لربک وانحر، اب تم نمازیں پڑھو، فصلی نمازیں پڑھو، وانحر اور قربانیاں دو۔ یعنی فاطمہ کو دینے کے بعد اب اللہ بدلے میں کیا چاہ رہا ہے؟ بھائی غور کیجئے ذرا سا، کس عظیم چیز کا نام ہے فاطمہ۔ ارے اللہ نے پورا اسلام
انعام دیا, بدلے میں کچھ طلب نہیں کیا, لیکن عظمت سیدہ بتانے کے لیے کہا کہ سیدہ دے رہا ہوں, ایسے نہیں بلکہ نمازیں پڑھ کے شکریہ ادا کرو. ارے تو جب سیدہ کی عظمت پر نبی کو شکریہ ادا کرنا پڑتا ہے تو ہم تو امت نبی ہے. صلوات بر محمد. غور کر رہے ہیں آپ اس بات پر, ہم امت نبی ہیں. بھائی کیا کہا کہ میں عطا کر رہا ہوں تمہیں فاطمہ, بس دو چار جملے میں گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں. میں عطا کر رہا ہوں تمہیں فاطمہ, میں عطا کر رہا ہوں تمہیں فاطمہ. اچھا وہاں پہ آیت کیا کہہ رہی تھی کہ اتنا عطا کریں گے کہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ گے. بھئی آیت سے آیت کو ملائیے نا بھئی, بات تو قرآن سے ہٹ کے ہو ہی نہیں رہی ہے. آپ آیت کے سامنے آیت کو رکھیے. ایک آیت کہہ رہی ہے کہ اتنا عطا کریں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے, دوسری آیت کہہ رہی ہے کہ میں نے فاطمہ کو عطا کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سے محمد کب راضی ہوئے؟ جب اللہ نے فاطمہ جیسی نعمت دی. بھائی لفظ عطا ہے نا, عطا سے عطا کو ملائیے. کہا اتنا عطا کریں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. پھر لفظ عطا کے مقام میں کہا کہ ہم نے تمہیں فاطمہ عطا کی. پتا چلا کہ اللہ سے محمد تب راضی ہوئے جب فاطمہ عطا کی گئی. کیا عظیم عظمت کا نام ہے فاطمہ, کہ بغیر فاطمہ کے جب اللہ سے محمد نہیں راضی ہوتے تو مسلمانوں سے کیسے راضی ہو جائیں گے؟ اگر محمد کو راضی کرنا ہے تو فاطمہ کو راضی کرنا پڑے گا. اچھا میرے عزیزوں, یہ بھی بات ہے, میں نے کہا نا کہ پورا ملت اسلام رضا خدا کا طلبگار ہے. میں نے پوری آپ کے سامنے ڈیٹیل عرض کی. ہر آدمی کیا چاہتا ہے؟ صرف ایک کامن چیز, اللہ راضی ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے. لیکن میرے عزیزوں مجھے یہ بتائیں, ناراضگی اور راضی ہم بھی ہوتے ہیں. بھئی ہم بھی کسی سے ناراض ہیں اور ہم بھی کسی سے راضی ہیں. تو ہماری ناراضگی اور راضی ہونا کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ بھئی چہرہ بتاتا ہے نا, کسی کو دیکھ کے منہ بنا لیا, پتا چلا یہ ان سے ناراض ہے. کسی کو دیکھ کے خوش ہو کے ملنے لگے, پتا چلا یہ ان سے راضی ہیں. غور کر رہے ہیں آپ اس بات کو؟ ہم نے کسی کو دیکھ کے منہ بنا لیا, اب یہ بڑے ناراض ہو گئے, ان سے لگ رہا ہے. لیکن کسی کو دیکھ کے خوشحالی سے ملنے لگے تو کہا صاحب راضی ہو گئے. تو چہرہ بتاتا ہے کہ کون کس سے راضی ہے اور کون کس سے ناراض ہے. اب پورا ملت مسلمہ دوڑ رہی ہے اللہ کی رضا کے پیچھے. کیسے پتا چلے کہ اللہ کس سے راضی ہے اور اللہ کس سے ناراض ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے پاس چہرہ تو ہے نہیں, فیس تو ہے نہیں. بھائی جب آدمی کسی کو فیس کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے. بھائی آپ گھر میں بیٹھے نا, کچھ نہیں پتا چلے گا کہ راضی ہیں یا ناراض ہیں. لیکن ایک مرتبہ ملاقات ہوئی, آپ کو میں نے فیس کیا, پتا چل گیا کہ آپ راضی ہیں یا ناراض ہیں. یا لہجہ بتا دیتا ہے. بھائی غور کر رہے ہیں, یہی تو ہے ہمارا معاشرہ. ہم نے آپ کو سلام کیا, اگر آپ مجھ سے راضی ہوں گے تو جواب سلام دیں گے علیکم السلام اور خیریت ہے, یہ پوچھیں گے. لیکن اگر ناراض ہوں گے تو بہت مومن ہوئے تو ایک عجیب سا منہ بنا کے کہہ دیں گے وعلیکم السلام, اگر بہت مومن ہوئے. نہیں تو آج کل جب آدمی کا کسی سے رشتہ منقطع ہوتا ہے تو پھر ایمان کنارے ہو جاتا ہے, سلام کا جواب بھی نہیں دیتے ہیں. اچھا یہ بھی نہیں پتا کہ گناہگار ہو رہے ہیں. صلوات بر محمد علیہ. تو بھائی دو چیزیں ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ آدمی ناراض ہے یا راضی ہے. ایک اس کا چہرہ بتائے گا, اس کا فیس بتائے گا کہ ناراض ہے یا راضی. دوسرا اس کا کلام بتائے گا کہ ناراض ہے یا راضی. اب اللہ نہ فیس رکھتا ہے نہ چہرہ رکھتا ہے, کیسے پتا چلے کہ اللہ راضی ہے یا ناراض؟ اور اللہ کلام بھی نہیں کرتا. بھائی جس سے کلام کرتا ہے اس کو وہاں بلاتا ہے, اور جو وہاں چلا جائے وہ واپس یہاں نہیں آتا ہے. بھائی غور کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ دو چیزیں بتاتی ہیں کہ آدمی اللہ راضی ہے یا ناراض. لیکن یہ دونوں اللہ کے پاس نہیں ہے. اللہ نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہو, میرا چہرہ اگر نہیں ہے تو میں نے کسی کے چہرے کو اپنا چہرہ تو کہا ہے. بھائی پہنچے ذرا سا خدا کے لیے, میں نے کسی کے چہرے کو اپنا چہرہ تو کہا ہے. میں نے کہا پروردگار کہاں ہے؟ پتا چلا منبر کوفہ پہ امام صادق نے فرمایا نحن وجہ اللہ, ہم اللہ کا چہرہ ہیں. یعنی ہماری رضا بتائے گی کہ اللہ راضی کس سے ہے, ہماری ناراضگی بتائے گی اللہ ناراض کس سے ہے. صلوات پڑھ دیں بر محمد. یہ تو ہو گئی چہرے کی بات. لیکن نبی جانتے ہیں کہ منبر کوفہ تک ہر آدمی پہنچ بھی نہیں سکتا, اسی لیے ایک اور میزان دے دیا
کہ تم منبر کوفہ تک نہیں پہنچ سکتے لیکن مدینے تک تو آ سکتے ہو. فرمایا ان اللہ یرضا رضا الفاطمہ ان اللہ یغضب لغضبہا. فرمایا تم کوفے تک آنے کی زحمت نہ کرو لیکن مدینے میں بھی آؤ تو ہم تمہیں بتا دے رہے ہیں نا اللہ کی رضا کا معیار یہ ہے کہ اللہ راضی اسی سے ہوتا ہے جس سے فاطمہ راضی ہو اور ناراض اسی سے ہوتا ہے جس سے فاطمہ ناراض ہو. اب اللہ کی رضا پہچاننا ہے تو فاطمہ کے چہرے کو دیکھو کہ کس کو دیکھ کے معصومہ نے اپنا چہرہ آگے کیا اور کس کو دیکھ کے منہ پھیر لیا. اور کلام بتاتا ہے کہ ہم اس سے راضی ہیں یا ناراض ہیں. تو اب کلام خدا تو تم تک پہنچ نہیں سکتا, بس یہ دیکھو کہ معصومہ نے کس سے کلام کیا اور کس کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا. صلوات بر محمد آل محمد. مرکز رضا بنایا گیا جناب سیدہ کو, مرکز رضا بنایا گیا کہ میری رضا کی دلیل فاطمہ ہے. اگر تمہیں پتہ کرنا ہے کہ میں کس سے راضی ہوں تو سیدہ کے چہرے کو مبارک کو دیکھنا, سیدہ کے وجہ مبارک کو دیکھنا, سیدہ کے نور مبارک کو دیکھنا جس سے سیدہ راضی ہوں گی. آپ غور کیجئے کیا عظمت ہے بی بی سیدہ, جس سے سیدہ راضی ہوں. اور اللہ نے انہیں مرکز بنایا. بہت توجہ, ابھی حدیث کسا کی تلاوت ہو رہی تھی, میں وہ نقطہ نہیں پڑھوں گا. اللہ نے انہیں مرکز بنایا. حدیث کسا میں آپ روز و شب اسی کا تو اعلان کرتے ہیں. کیا کہا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا. فاطمہ ہے, فاطمہ کے بابا, فاطمہ کے شوہر, فاطمہ کے بیٹے. یہ فاطمہ کے ذریعے تعارف کیوں ہو رہا ہے؟ یہ چادر تطہیر کی مرکزیت کا اعلان ہو رہا ہے. مرکز کسے کہتے ہیں؟ مرکز کہتے ہیں دارالحکومت کو, مرکز کہتے ہیں کیپٹل کو, مرکز کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں سے پورے شہر کو چلایا جاتا ہے. بھائی میں ایک اور مثال دے دوں. مثلا آپ سے کوئی پوچھے یو پی کی کیپٹل کیا ہے تو آپ فوراً بتاتے ہیں لکھنؤ. کیپٹل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیا کوئی سونا جڑا ہوتا ہے وہاں پہ؟ نہیں. کیپٹل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس شہر کا, اس ضلع کا, اس علاقے کا جو بھی قانون پاس ہوگا, جو بھی وہاں قانون بنے گا, وہ اس کیپٹل سے ہوتا ہوا جائے گا. یعنی اس کیپٹل میں جو بیٹھا ہوا فرد ہے وہ اس پورے علاقے کو چلا رہا ہے. بھیا مثلا ہندوستان کی کیپٹل کیا ہے؟ آپ کہیں گے دلی. دلی میں کیا ہوتا ہے؟ کہہ لیں گے پورے ہندوستان کو چلایا جاتا ہے وہاں سے بیٹھ کر. ایک مین آدمی وہاں بیٹھا ہے جو ہندوستان کو چلا رہا ہے, وہاں کے لیے قوانین پاس کر رہا ہے, آرڈر پاس کر رہا ہے, لا بنا رہا ہے. کس لیے؟ تاکہ ہندوستان کے اوپر نظر رکھی جا سکے. اسے کہتے ہیں مرکز, اسے کہتے ہیں دارالحکومت, اسے کہتے ہیں کیپٹل. اللہ نے چادر تطہیر کی کیپٹل سیدہ کی ذات کو بنایا. بھائی غور کر رہے ہیں آپ؟ چادر تطہیر میں پنجتن موجود ہیں لیکن اللہ نے کسی اور کو نہیں بنایا بلکہ سیدہ کو کہا کہ یہ کیپٹل آف پنجتن ہے, یہ مرکز پنجتن ہے, یہ مرکز تطہیر ہے. یعنی کیا کہ یہ پنجتن کی مرکز کا نام سیدہ ہے. شاید اسی کو واضح کرنے کے لیے 11ویں امام نے فرمایا تھا نحنو حجت اللہ علیکم وجدتنا فاطمہ حجت علینا, کہ ہم اللہ پر تمہارے لیے, اللہ کی طرف سے تمہارے لیے حجت ہیں اور میری جدہ زہرا ہمارے لیے حجت ہے. غور کر رہے ہیں, یہ حدیث ہے, حدیث کوئی نقطہ نہیں پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے, صرف قرآن و حدیث پڑھ رہا ہوں. یہ امام یازدہم نے 11ویں امام نے فرمایا کہ ہم تمہارے اوپر حجت ہیں لیکن ہماری جدہ ہمارے اوپر حجت ہے کیونکہ اللہ نے انہیں مرکز بنایا. کب بنایا؟ کہ چادر تطہیر میں بنایا. تو میرے اللہ, یہ مسلمان کھلے ہوئے میدان کی بات بھول جاتا ہے, چادر کی بات کیسے یاد رکھے گا؟ ارے کہیں اور بھی تو مرکزیت کا اعلان کر دے. بھائی غور کیجئے گا, بس آخری بات میں مجلس تمام کر رہا ہوں. کہیں اور بھی تو مرکزیت کا اعلان کر دے کہ میں وہ نہیں ہوں جو مسلمانوں کی رقص سے نہ واقف ہوں. اگر میں نے چادر میں مرکزیت کا اعلان کیا ہے تو میدان میں بھی مرکزیت کا اعلان کیا. میں نے کہا پروردگار کون سا میدان؟ کہ یاد کرو میدان مباہلہ. آیت نازل ہوئی فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا
وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اپنے مردوں کو لاؤ، ہم اپنے مردوں کو لاتے ہیں. اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. کیا ہوگا؟ کا مباہلہ ہوگا. کون جھوٹا ہے کون سچا ہے؟ جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی. واقعہ سب کا سنا ہے، بس مرکزیت دکھانا ہے. اب رسول قافلہ لے کے چلے پنجتن کا، آگے آگے ہیں رسول، پیچھے ہیں بی بی سیدہ، ان کے پیچھے ہیں مولا علی. آپ مجھے بتائیں شریعت کیا کہتی ہے؟ اگر آپ شریعت جانتے ہیں، شریعت یہ کہتی ہے کہ جب بھی زوجہ اور شوہر ساتھ چلے تو ہمیشہ زوجہ شوہر کے پیچھے چلے. بھئی یہ شریعت محمد ہے. اب وہ الگ بات کہ آج فالو نہیں کرتے ہیں، ہم وہ بہت کچھ فالو نہیں کرتے ہیں، تو کیا شریعت سے باہر ہو جائے گا؟ بھئی جو ہم فالو نہ کریں وہ کیا شریعت سے باہر کر دیا جائے؟ ایسا کچھ نہیں ہے. شریعت ہے، آپ چاہے فالو کریں چاہے نہ کریں، وہ تو آپ کی ظرفیت ہے نا. شریعت محمد نے بتا دی کہ جب بھی شوہر اور بیوی ساتھ چل رہے ہو تو زوجہ اپنا ایک قدم پیچھے رکھے. یہ شوہر کی حرمت ہے، یہ شریعت محمد ہے. اب مجھے بتائیے میدان مباہلہ میں مولا علی اور جناب سیدہ جا رہے ہیں، لیکن سب نے لکھا کہ جناب سیدہ ہیں آگے، مولا علی ہیں پیچھے. تو اے جناب سیدہ، جب آپ ہی کی یہاں شریعت نہیں دکھے گی تو یہ بھولے بھالے مسلمان کیسے شریعت کو فالو کریں گے؟ بھائی ہم تو بہت ساری شریعت ایسے ہی بھول گئے ہیں، لیکن شریعت تو شریعت ہے. بھائی بیوی کو پیچھے چلنا ہے شوہر کے. غور کر رہے ہیں؟ بیوی کو شوہر سے ایک قدم اب ایسا نہیں کہ شریعت نے بیوی کو پیچھے ہی رکھا ہے، وہ الگ موضوع الگ ٹاپک ہے کہ شریعت نے بہت جگہ بیوی کو آگے بھی رکھا ہے، لیکن کہیں بھی آگے رکھا ہو میدان میں آگے نہیں رکھا ہے. صلوات بر محمد. تو آپ غور کیجئے اس بات پر. میں ایک مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں. شوہر سے ہمیشہ بیوی پیچھے چلے، لیکن یہاں جناب سیدہ جب میدان میں جا رہی ہیں تو شوہر سے آگے. یہ مسلمان دیکھے گا کیا کہے گا کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ نستجیر باللہ، جناب سیدہ کو مولائے کائنات سے پیچھے چلنا چاہیے تھا، لیکن مولائے کائنات کے آگے چل رہی ہیں. تو کہا میں یہی تو زمانے کو بتا رہا ہوں کہ سیدہ میدان مباہلہ میں علی کی بیوی بن کے نہیں جا رہی ہیں، مرکز پنجتن بن کے جا رہی ہیں. بھائی غور کر رہے ہیں آپ؟ مرکز کسے کہتے ہیں؟ جس کی طرف ہر چیز کا رجوع ہوتا ہے. آگے آگے رکھا گیا نبی کو، بیچ میں رکھا گیا بی بی سیدہ کو، پیچھے رکھا گیا علی کو، اور زمانے کو سمجھایا گیا کہ مقام سیدہ سمجھو، اگر ایک قدم آگے بڑھا دے تو نبوت میں پہنچ جائے، ایک قدم پیچھے آ جائے تو امامت میں چلی جائے. بھائی غور کر رہے ہیں آپ؟ غور کر رہے ہیں. اور جناب سیدہ کو نبی اور امام کے درمیان رکھ کے بتایا کہ مقام مرکزیت سیدہ یہ ہے کہ یہیں سے زمانہ پہچانے سیدہ میدان مباہلہ میں نبوت کی پشت پناہی کر رہی ہے، امامت کی رہنمائی کر رہی. یہ مقام ہے جناب سیدہ. یہ میدان میں جناب سیدہ کو یوں ہی نہیں لے جایا جا رہا، بلکہ مقام و فضیلت کا اعلان بتایا جا رہا ہے کہ یہاں سیدہ علی کی زوجہ بن کے نہیں جا رہی ہیں، بلکہ مرکز چادر تطہیر بن کے جا رہی ہیں، مرکز پنجتن بن کے جا رہی ہیں، مرکز رضا الہی بن کے جا رہی ہیں. جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہیں پہ ختم ہو رہی ہے. مرکز رضا الہی، اللہ کی رضا کا مرکز ہے بی بی سیدہ. اگر رضا الہی چاہیے تو جناب سیدہ کے چہرے کی طرف دیکھنا پڑے گا. سیدہ کس سے کلام کر رہی ہیں، سیدہ کس کے سلام کا جواب دے رہی ہیں، سیدہ کس سے حال دل کر رہی ہیں، سیدہ کس کے لیے کہہ رہی ہیں کہ میرے جنازے میں آنے کی اجازت ہے. میں نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا کہ قابل داد و تحسین ہیں وہ لوگ کہ جو اس مقام پہ حاضر ہیں. میرے عزیزوں، سیدہ نے اجازت نہیں دی، بس آخری جملہ، مجلس تمام ہو رہی ہے. یہ مقام ہے، عظمت ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ. جنازے میں یقیناً امام معصوم نے فرمایا، حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، امام معصوم نے فرمایا کہ آسمان سے پانی اور زمین سے اناج صرف اور صرف ان 6 افراد کی وجہ سے آتا ہے جنہوں نے جنازہ سیدہ میں شرکت کی تھی. یہ حدیث ہے امام علی علیہ السلام کی. مولا نے فرمایا کہ جنازہ سیدہ میں جو 6 افراد، جناب مقداد، جناب سلمان اور جناب ابو ذر اور جناب قنبر، اور اس کے علاوہ جو 2 افراد اور تھے جنہوں نے شرکت کی، کا ان کی وجہ سے یہ پانی برس رہا ہے اور زمین سے اناج اگ رہا ہے. یہ مقام ہے سیدہ کے جنازے میں شرکت کرنے والوں.
اور اسی لیے یہ شرف آپ کو بھی بخشا جاتا ہے کہ جب آپ کا جنازہ اٹھتا ہے تو سیدہ کی نظر مبارک ہوتی ہے. سیدہ نے اپنے شیعوں کو یاد کیا. بس آخری جملہ آپ دیکھیں میرے عزیزوں, یہ مقام ہے آپ کا, یہ رتبہ ہے آپ کا. بھائی ابھی کچھ دن پہلے ڈاکٹر کلب صادق صاحب کا انتقال ہوا لکھنؤ میں. آپ حضرات جانتے ہوں گے, بے پناہ خدمت ہے ان کی, بہت خدمت کی انہوں نے, اور نالج کے حوالے سے بالاخص نالج اور کوالیفیکیشن اور علم کے حوالے سے انہوں نے بہت کام کیا ہے. اور ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں ایسے افراد کی جو کوالیفیکیشن کے حوالے سے کام کریں, علم کے حوالے سے کام کریں, یونیورسٹی بنائیں, دانشکدہ بنائیں, ڈاکٹرز بنائیں, لے آئیے, ایسی ضرورت ہے. اور کتنا آپ دیکھیں, مطلب ایسا عالم مشکل ہے ملنا اس دنیا میں. ان کا انتقال ہوا, ایک بات, ان کا انتقال ہوا, بہت بڑا مجمع جمع ہوا, سب لوگوں نے نماز پڑھی, لیکن جیسے ہی اگلا دن آیا, تو آپ نے بھی شاید پیپر میں پڑھا ہو, میں نے تو پڑھا, اگلے دن پیپر میں ایک ہیڈنگ نکلی ہوئی تھی کہ جن لوگوں نے, بھائی سارے مسلک والوں نے ان کے نماز جنازہ پڑھی, کہا جن لوگوں نے کلب صادق صاحب کی نماز جنازہ پڑھی ہے ان کو پھر سے کلمہ پڑھنا چاہیے. پتہ نہیں آپ تک یہ بات پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی ہے. یہ بات پیپر میں فتویٰ صادر ہوا تھا لکھنؤ سے کہ جن لوگوں نے کلب صادق صاحب کی نماز جنازہ پڑھی ہے انہیں پھر سے کلمہ پڑھنا چاہیے. وہ کافر ہو گئے. کیا چٹکیوں میں کافر بنایا جاتا ہے بھائی, کسی کی نماز جنازہ پڑھ لی کافر ہو گئے. آپ دیکھ گا جنہوں نے کلب صادق صاحب کی نماز جنازہ پڑھی ہے وہ پھر سے کلمہ پڑھیں. کہا کیوں؟ کہا وہ کافر ہو گئے. کہا کیوں کافر ہو گئے؟ کہا اس لیے کہ انہوں نے ایک شیعہ کی نماز جنازہ پڑھ دی. میں غور کر رہا ہوں یہ کہاں کا انصاف ہے, یہ کہاں کا, یہ تو پیپر کی بات کر رہا ہوں میں, ہر آدمی جانتا ہے اور بالکل سب کے سامنے پیپر دیکھ سکتا ہے اٹھا کے, فتویٰ لکھنؤ سے بھی ہے کہ بھائی جنہوں نے, کیونکہ وہ شیعہ تھے اس لیے ان کی نماز جنازہ پڑھنے والے کو پھر سے کلمہ پڑھنا ہے. پتہ چلا کہ شیعوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی. بھائی غور کر رہے ہیں آپ, شیعوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی. تو اب ہمارا ہی سوال کرنا بیکار ہے کہ بھائی آپ نبی کے جنازے میں کیوں نہیں آئے تھے؟ بھائی نبی سے بڑا علی کا شیعہ کون تھا؟ سوال 1400 سال پہلے ہوا تھا, جواب آج مل گیا ہے. صلوات بر محمد. غور کیجئے گا, یہ مقام ہے رضا سیدہ کا, جس سے سیدہ راضی ہوں اس سے تم راضی ہو. سیدہ راضی نہیں تھی, جو میرے بابا کے جنازے میں نہیں آیا وہ میرے جنازے میں بھی نہیں آیا. کیا فرمایا؟ یا علی غسلنی باللیل, یا علی دفننی باللیل, یا علی کفنی باللیل. اے علی, وصیت کر رہی ہے سیدہ, اے علی مجھے رات میں غسل دینا, اے علی مجھے رات میں کفن پہنانا, اے علی مجھے رات میں دفن کرنا. اے علی دیکھو وہ افراد کے جنہوں نے میرا دروازہ جلایا ہے میرے جنازے میں شریک نہ ہو. اے ارباب عزا, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے. آپ حضرات ہسٹری سے واقف ہیں, ہم لوگ بھی جو حضرات کالج وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ بہت ساری چیزیں انسان کو اس کے اجداد کی خدمت کے طور پر دی جاتی ہے. بھائی ان کے دادا بڑے شریف آدمی تھے لہٰذا ان کا احترام کرنا چاہیے. ان کے پر دادا کا احسان ہمارے اوپر یہ ہے, جو شریف لوگ ہوتے ہیں ان کی یہ تھنکنگ ہوتی ہے. ان کے والد کا احسان, ان کا کوئی احسان نہیں تھا مثال کے طور پر, مگر والدین کے احسان کو یاد رکھا جاتا ہے. لیکن اللہ رہے یہ مسلمان, ابھی چند ہی دن تو ہوا تھا نبی تمہیں انسان بنا کے گئے ہیں. جانور تھا معاشرہ عرب, نبی انسان بنا کے گئے ہیں, اور کچھ ہی دنوں کے بعد نبی کی بیٹی کے پہلو کو توڑا جا رہا. یہ ارباب عزا, کیا عمر ہوتی ہے 18 سال کی؟ 18 سال کوئی عمر ہے؟ تاریخ لکھتی ہے کہ 18 سال میں بطول ضعیفہ دکھنے لگی. کب ضعیفہ ہو گئی بطول؟ جب نبی کی ایک لوتی بیٹی دربار میں گئی ہیں, کس لیے؟ اپنا حق مانگنے کے لیے. ظالم نے حق نہیں دیا, 3 گھنٹہ شہزادی دربار میں کھڑی رہی. دربار میں کھڑے ہونے کے بعد ایک مرتبہ کہا, چچا سلمان کیا اس امت نے سیرت محمد کو فراموش کر دیا؟ ارے نبی کی بیٹی 3 گھنٹے سے دربار میں کھڑی ہے, کسی نے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا. اے ارباب عزا, تاریخ لکھتی کہ جب سیدہ واپس آئیں تو واپس آنے کے بعد ایک مرتبہ حسن نے دیکھا, اے اماں تمہارے پیروں پہ ورم کیسا ہے؟ اے میرے لال, دربار گئی تھی بیٹھنا نصیب نہیں ہوا.
سرکار حسین نے دیکھا اے اماں تمہارے بال سفید کیسے ہو گئے؟ اے ارباب عزا آپ کے گھر میں بھی خواتین ہیں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کیا 18 سال کی بیٹیوں کے بال سفید ہوتے ہیں؟ لیکن تاریخ کا فقرہ ہے کہ سیدہ جب واپس آئی ہیں تو سیدہ کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے۔ ہمت تمہارے سر کے بال کیسے سفید؟ کا بیٹا ہمارا حق نہیں دیا گیا واپس۔ تاریخ لکھتی ہے کہ ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی، اللہ اکبر، دل پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سنیے گا، زینب آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے کہتی ہیں اے اماں یہ آپ کے پیروں میں ورم کیسا ہے؟ ایک مرتبہ سیدہ نے زینب کو دیکھا، اپنے پیروں کے ورم کو دیکھا، ایک مرتبہ حسین کو دیکھا، کہا اے زینب ارے یہ میرے بچے مجھ سے یہ سوال کریں تو کریں لیکن اے زینب تم مجھ سے سوال نہ کرو۔ کہا اے اماں کیوں؟ کہا میں دربار میں گئی تھی، صحابیوں کا مجمع تھا، 3 گھنٹہ کھڑی تھی، لیکن اے زینب جب تو دربار میں جائے گی شرابیوں کا ہجوم ہوگا، 72 گھنٹے بے کجاوا اونٹ۔ جزاک اللہ۔ ارباب عزا آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، یقیناً رونے کا مقام ہے، بس 2-4 منٹ اور مجلس تمام ہو رہی ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں غم باب عزا رونا تو اسی بات کا ہے کہ شخصیت جتنی بڑی ہوتی ہے ظلم اتنا بڑا نظر آتا ہے اس کے سامنے۔ آپ غور کیجئے گا، جس سیدہ کے سامنے رسول کھڑے ہو جا رہے ہیں اس سیدہ کے ساتھ کیا کیا جا رہا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ امام حسن مدینے میں جب تک رہے ایک گلی تھی مدینے میں وہاں نہیں جاتے تھے۔ سنیے گا روایت غور سے، امام حسن ایک گلی میں مدینے کی نہیں جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا اے سرکار اے مولا آپ اس گلی میں کیوں نہیں جاتے ہیں؟ فرمایا میں کیسے اس گلی میں جاؤں، اس گلی کا وہ منظر مجھے یاد آ جاتا ہے جو میرے لیے قابل تحمل نہیں ہے۔ پوچھا مولا اس گلی میں ایسا کیا واقعہ ہوا تھا؟ کہا رے جیسے ہی میں اس گلی میں جاتا ہوں مجھے اپنی اماں کی مظلومی یاد آ جاتی ہے۔ یار باب عزا آپ 2 مہینہ 8 دن گریا کرتے ہیں نا، محرم میں روتے ہیں، امام حسین کی مظلومی بھی روتے ہیں، جناب سیدہ کی مظلومی امام حسین کی مظلومی سے کم نہیں ہے۔ اگر آپ کربلا میں اس بات پہ روتے ہیں کہ خیمے جلا دیے گئے، ہم حسین کا ماتم کرتے ہیں، تو اگر وہاں خیمے جلائے گئے ہیں تو یہاں دروازہ سیدہ جلایا گیا۔ اے ارباب عزا آپ محرم میں اس بات پہ روتے ہیں نا کہ امام سجاد کے گلے میں توق ڈال کے کھینچا گیا، تو اگر وہاں ایک امام کے گلے میں توق ڈال کے کھینچا جا رہا ہے تو یہاں علی کے گلے میں ریسمان ظلم ڈال کے کھینچا جا رہا۔ اے ارباب عزا اگر آپ محرم میں اس بات پہ روتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو تماچے لگائے گئے، اسی بات پہ روتے ہیں نا، تو یہاں فاطمیہ بھی یہ مصائب کم نہیں ہے۔ ارے تاریخ لکھتی ہے کہ کربلا میں اور فاطمیہ میں بس ایک ہی فرق تھا، وہاں ماؤں کے سامنے بچے کو تماچے لگائے جاتے تھے، یہاں حسن دیکھتے رہے سیدہ کو ملعون تماچے مارتا رہا۔ آپ کربلا پہ روتے ہیں، فاطمیہ میں یہ آپ کربلا پہ کیوں روتے ہیں؟ کہ اس لیے کہ وہاں علی اصغر شہید ہو گئے۔ اے ارباب عزا اگر کربلا میں علی اصغر شہید ہوئے ہیں تو فاطمیہ بھی کربلا سے کم نہیں ہے۔ اصغر دنیا میں تو آ گئے تھے، 6 مہینہ زندگی تو گزار لی تھی، لیکن ہائے سیدہ کے محسن نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ سیدہ کا محسن بطن مادر میں شہید ہو گیا۔ یہ فاطمیہ ہے ارباب عزا، یہ عزا فاطمیہ ہے۔ کیوں نہ رویا جائے سیدہ پہ عاشورے کی طرح؟ عاشور سے کم ہے کیا سیدہ کی مصیبت؟ ایک جملہ ارباب عزا سنیے گا غور سے، آپ اسی بات پہ روتے ہیں نا عاشور میں کہ امام حسین کے جسم نازنین پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ اے ارباب عزا غور کیجئے گا اس جملے پہ، امام حسین کا جسم نازنین ہے، گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، آپ اسی بات پہ روتے ہیں۔ اے ارباب عزا مجھے انصاف سے بتائیے، امام کا جسم نازنین ہے، اس پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، یقیناً رونے کا مقام ہے، لیکن اے ارباب عزا تاریخ لکھتی ہے کہ سیدہ دونوں ہاتھوں سے دروازے کو پکڑے ہوئے تھی۔ علامہ کمپانی کہتے ہیں ملعون نے ایک مرتبہ دروازے کو دھکا دیا، شہزادی دروازے کے درمیان آ گئی، دروازے کی میخیں شہزادی کی پسلیوں میں الجھ گئی، ملعون دروازے پہ چڑھا، ارے دروازہ پہ دیوار درمیان میں سیدہ، آواز دی سیدہ نے یا فزتو خذ بیدی
قد قتل المحسن فی بطنی یا صاحب الزمان یا زہرا، اے فضا میرا محسن شہید ہو گیا، میرے ہاتھوں کو پکڑو، مجھے سہارا دو، مجھے مار ڈالا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أيام قلبي ينقلبون۔